سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ بلند کرتے ہیں ان لوگوں کے رتبے جو تم میں سے ایمان لائے، اور ان لوگوں کے جو علم دیے گئے ہیں ان کے درجے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے درجے بلند فرماتے ہیں، جو ایمان لائے، نیک عمل کرے اور شریعت کی پابندی کرتے ہیں، کامل ایمان والے ہیں، ان میں بھی ان کے درجے زیادہ بلند ہے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا فرمایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ واقعی اللہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے، یعنی خدا سے زیادہ وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ جو جس چیز کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اس چیز سے ڈرتا اور اس چیز سے محبت زیادہ وہی کرتا ہے۔ تو خدا کے بارے میں جو علم زیادہ رکھے گا تو وہی زیادہ ڈریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علماء جو ہے اللہ کے ولی ہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ اگر علم والے ولی نہیں ہے، علماء ولی نہیں ہے، تو آخرت میں اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے۔ تو علماء ہی سب سے بڑے ولی ہوتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں زیادہ وہی لوگ جانتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے بھی زیادہ ہے، اور ان کے عمل میں وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ سانپ کے اندر زہر ہوتا ہے، تو سانپ کاٹتا ہے، سانپ کے اندر زہر ہوتا ہے تو سانپ سے ڈرتا ہے۔ لیکن جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ سانپ ہے اور یہ کاٹتا ہے، اس میں زہر ہوتا ہے، تو وہ رنگ برنگ کا سانپ دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی کھیلنے کی ایک چیز ہے اور اس سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کو چونکہ اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کے اندر اس کا ڈر بھی نہیں ہے۔ تو علماء کو اللہ کے بارے میں اللہ کے صفات کا علم رکھتے ہیں، اس لیے اللہ سے علماء زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم دین سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اپنے عمل میں، اپنے ایمان میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے، وزن پیدا کرنے کے لیے علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا برابر ہیں جو علم نہیں رکھتے اور وہ جو علم رکھتے ہیں؟ یعنی علم والے اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ حدیث صحیح میں ہے، جس کو جامع صغیر میں روایت کیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، سب پر جو ہے علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو چیز فرض ہے اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، جو عمل مستحب ہے اس کا سیکھنا بھی مستحب ہے، جو واجبات ہیں اس کا
علم سیکھنا بھی واجب ہے۔ جیسے کہ نماز ہے تو نماز فرض ہے، تو نماز کے مسائل، ضروری مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ روزہ فرض ہے، روزے کے ضروری مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ جیسے کوئی تجارت وغیرہ کرتا ہے تو تجارت کے لیے شریعت نے کیا قانون بنایا ہے، کیا قانون بتایا ہے، کیا اس کے مسائل ہے، اس کے بارے میں جاننا بھی اس پر لازم ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے اس کو علم دین عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم ہوا کہ علماء سے محبت فرماتے ہیں یا عالم دین سے محبت فرماتے ہیں، اسی لیے ان کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں علم دین کو سیکھنا بھی چاہیے، اور جو علماء دین ہے ان کی بہت زیادہ عزت بھی کرنی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محض زیادہ پڑھ لینے کو علم نہیں کہتے ہیں، بلکہ علم ایک ایسے نور کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا علم اور دینی سمجھ کی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ان سے روایت ہے علم پڑھانا، یعنی علم کو پڑھنا پڑھانا تصنیف و تالیف کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، تو علم پڑھنا پڑھانا تصنیف و تالیف وغیرہ گھڑی بھر رات میں، یعنی رات کا تھوڑے حصے میں اگر کوئی علم کا درس دیتا ہے، دین کا درس دیتا ہے، تو تمام رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ علم کی اتنی فضیلت ہے اور عالم کی اتنی فضیلت ہے کہ رات میں تھوڑی دیر بھی دین کا درس دے تو تمام رات عبادت کرنے سے زیادہ اس کو ثواب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اللہ نے وحی بھیجی کہ جو علم کے طلب کے لیے سفر کرے تو میں اس کے لیے جنت کا راستہ سہل کر دوں گا، یعنی آسان کر دوں گا، اور جس کی آنکھیں میں نے چھین لی ہے تو اس کا بدلہ اس کو جنت دوں گا، اور کثرت علم کثرت عبادت سے بہتر ہے، یعنی علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے بہتر ہے، اور دین کی جڑ پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی اور علماء دین کی جو ہے بڑی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں اور علماء کو بڑی پسند فرماتے ہیں۔ تو جب علماء کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو ہمیں ان کی بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے، اور ان کی بہت زیادہ ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے، ان سے بدتمیزی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔